اللہ کی مرضی کے بنا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ افطاری کے وقت بیٹھے ہو دسترخوان پر، 2 منٹ پہلے اگر افطاری کر لیے، آپ کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اچھا کیوں نہیں کھاتے؟ ہم افطاری پر بیٹھے ہیں، 2 منٹ پہلے افطاری ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہیں اکیلے میں تو جا کے کھا سکتے ہیں نا بھائی۔ اب آپ افطاری میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، اب میں کھا کیوں نہیں رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ 2 منٹ پہلے، ارے 2 منٹ تو زیادہ کہہ دیا، 10 سیکنڈ پہلے بھی نہیں کھا سکتے آپ۔ اگر آپ 10 سیکنڈ پہلے بھی کھاؤ گے تو آپ کا روزہ مانا نہیں جائے گا۔ اب میں کیوں نہیں کھا رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے رمضان کے مہینے سے۔ آپ گناہ کی طرف نہیں جاتے، جبکہ گناہ بھی نہیں تھا، کھانا ہی تھا۔ اب مجھے بتاؤ، ذہن میں تو یہ آ سکتا ہے نا کہ بھائی 10 سیکنڈ پہلے ہی تو کھایا ہوں، کون سا گناہ کا کام کر دیا، پورا دن تو بھوکا تھا۔ 10 سیکنڈ پہلے، منٹ بھی نہیں، 10 سیکنڈ پہلے میں اگر کھا لیا ہوں تو کیا اللہ یہ بھی نہیں قبول کرے گا؟ تو اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہی تو مہینہ ہے رمضان کا، آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رکے رہتے ہیں ایک دم، جب تک کہ غروب آفتاب نہ ہو جائے، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے ہم افطاری نہیں کرتے۔ یہ ڈر ہے اللہ رب العالمین کا جو اللہ نے ہمارے اندر پیدا کیا۔ اب مجھے بتاؤ، جب ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رک سکتے ہیں صرف ایک وجہ سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہم سال بھر گناہوں سے نہیں رک سکتے بھائی؟ سوچو ذرا، اگر ہم فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک رک رہے ہیں، صرف ایک ہی ریزن ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بھائی کسی روم میں چھپ کے کھا سکتے تھے؟ جیسے سگریٹ پینے والے چھپ کے سگریٹ پی لیتے، پبلک کو پتا؟ بول لو، نہیں چلتا۔ گٹکا کھانے والے چھپ کے کھا لیتے، لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے۔ ویسے افطاری بھی کہیں چھپ کے کر لیتے نا، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سگریٹ پینے جا رہے ہو اکیلے میں، تو یہ کیوں نہیں آ رہا ذہن میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ بہت اہم ہے۔ یہی تو ٹرین اللہ کرنا چاہتا ہے ہمیں، کہ جس طریقے سے رمضان میں آپ کھانے سے رکتے ہو صرف اس وجہ سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لوگوں کا ڈر آپ کے اندر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے علاوہ مہینوں میں بھی غلط کاموں سے کیوں نہیں رکتے؟ آپ رک سکتے ہو۔ اللہ نے آپ کے اندر یہ رکھا ہے جذبہ کہ آپ غلط کاموں سے رکو گے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ غلط چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اسے خود پتہ چل جاتا ہے یہ غلط ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھنا، ایک شراب پینے والا انسان اگر اس کی فیملی اچھی ہے، اچھے گھرانے سے، تو گھر میں بیٹھ کے شراب نہیں پیتا۔ وہ اپنی بہن کے سامنے بیٹھ کر تو شراب نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ اسے پتہ ہے یہ غلط ہے، اسے پتہ ہے یہ جو چیز میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے، وہ خود سے غلط چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسے پتہ چل جاتا ہے میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ تو جب ہم رک سکتے ہیں رمضان میں، تو انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی رک سکتے ہیں غلط کاموں سے۔ اگر آپ یہ نیت ہی نہیں کرو گے نا، تو اللہ کی مدد بھی نہیں آتی۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ صبح جو ہے جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا، صبح صادق کا وقت ہوا، میں بھوکا ہو گیا ہوں، جیسے ہی مغرب کا افطار کا ٹائم ہوگا فوراً جا کر سگریٹ پیوں گا، فوراً جا کر گٹکا کھاؤں گا، فوراً جا کر جتنے بھی نشیڑی چیزیں ہیں وہ کروں گا۔ اور ہے مسلمانوں میں پبلک کو الو بنا کے آتے گھر میں، کیا بولتے پتا؟ گھر میں بیٹھے افطاری کے لیے، ماشاءاللہ والد صاحب سمجھ رہے بڑا متقی پرہیزگار بچہ نماز کے لیے جا رہا۔ ارے اچھا والد صاحب نہیں اٹھے جو 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے رمضان کے علاوہ بھی، ابھی وہ کھا ہی رہے، لیکن بچہ پہلے اٹھ کے جا رہا۔ والد صاحب بولتے ماشاءاللہ میرا بچہ رمضان میں تھوڑا زیادہ متقی ہو گیا، انہیں نہیں پتا وہ باہر جا کے لگا رہا سٹا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ یہ اتنی گہری بات ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا والد صاحب سے بچ کے تو لگا لیے، جس کے لیے بھوکے تھے اس سے بچ جاؤ گے؟ نہیں بچو گے بھائی، کہیں بھی چلے جاؤ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ کئی بیوقوف ایسے ہیں جو پھل فروٹ بھی نہیں کھاتے، پہلے جا کے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، پہلے جا کے وہ رکھیں گے، کھجور کھا کے چپ چاپ نکل لیں گے۔ یہ لت ہے، اور یہ اتنی بیوقوفانہ حرکت ہے، یقین کرو یہ بچکانہ حرکت ہے۔ جب علم والے آپ ہو جاؤ گے نا تو آپ کو لگے گا اس سے یہ کیسی حرکت کر رہا تھا میں، غلیظ، میں لوگوں سے تو بچ رہا تھا، اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ مجھے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو آپ غلط کام چھوڑ ہی دو گے 100%۔ اگر آپ سگریٹ نہیں چھوڑ پا رہے ہو، اگر آپ گٹکے نہیں چھوڑ پا رہے ہو، افطاری کرتے ہی کھا رہے ہو مثال کے طور پر،
تو بھائی روزہ بھی چھوڑنے لگ جاؤ نا، روزہ بھی چھپ چھپ کے کہیں کھا لیا کرو اور پھر آ کے پبلک کے سامنے بیٹھ جایا کرو، کیونکہ لوگوں سے ہی ڈر ہے نا ہمیں۔ اگر اللہ سے ڈر ہوتا تو غلط کام تو ہم ہمیشہ بچتے۔ تو اللہ نے رمضان کا مہینہ بھیجا ہے، بچ جاؤ، آپ کو ٹرین کر رہا ہے اللہ۔ 11 مہینے جو گناہ کیے ہیں اب رمضان میں وہ دھو رہا ہے اللہ۔ اگر آپ اسے دھل لیتے ہو تو انشاءاللہ آگے کے مہینے آپ کے بہت بہترین گزریں گے اور اللہ سے ڈرنے والے گزریں گے۔ عجیب بیوقوفی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جائز نہیں رکھی۔ مثال کے طور پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں رمضان میں، پتہ ہے لیڈیز سے بات نہیں کرتے، ہے نا، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ اب آ گیا خبیث۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا بھائی، سمجھے بات؟ یہ وہ بات کر رہا ہوں میں جو آج سب سے بڑے فتنے ہیں۔ اسنیپ چیٹ ہے، اس میں کیسا ہوتا پتہ ہے، چیٹ کرو نا وہ غائب بھی ہو جاتا ہے نا، غائب بھی ہو جاتا۔ ارے ماشاءاللہ پبلک تو پکڑ ہی نہیں پائے گی۔ اچھا ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا اللہ تو پکڑ رہا؟ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ رمضان میں بچ رہے ہو نا، غیر رمضان بھی غلط کام سے پہلے سوچو۔ لوگ نہیں دیکھ رہے، ارے لوگوں سے کیا لینا دینا ہے، میری قبر میں لوگ نہیں آئیں گے، میری قبر میں اکیلا جاؤں گا، اور وہاں پر اللہ تو ہر چیز کو نوٹ کیا ہوا ہے، فرشتوں کو بیٹھا ہے اللہ، وہ نوٹ کیے ہوئے، اور اللہ رب العالمین کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں ہے، ہر چیز پتہ اللہ کو۔ ہم چیٹنگیں کرتے رمضان سے پہلے، ہاں رمضان جیسے آیا متقی پرہیزگار، رمضان بولتے عید تک کہ اب ہم بات نہیں کریں گے، اب صرف عبادت کریں گے۔ اچھا پھر اتنے بے وقوف ہے، پھر تھوڑا ٹائم جیسے ہی گزرتا نا پھر میسیج ڈالتے سحری ہو گئی کیا؟ یہ ریئلٹی ہے بھائی۔ پھر میسیج ڈالتے افطار ہو گئی کیا، بنا ہے افطار میں؟ ابے خبیث، ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو۔ آپ روزہ رکھ لیے بھوکے ہو، لیکن اگر آپ گناہوں سے نہیں بچے تو ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس سے اچھا بھوکا ہی مت رہو۔ واللہ بہت گہری بات سمجھا رہا ہوں آپ کو میں۔ آپ جو ہے غیر محرم سے بات کر رہے ہو یا کوئی لیڈیز ہے، اور کس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ابے بھائی کبھی بہن کو دیا آپ نے؟ اپنی بہن کو غلط کاموں سے بچایا؟ اپنی بہن کو نماز پڑھنے کے لیے بولا؟ نہیں، میں تو اسے بھائی بہن مانتا ہوں اور سمجھا رہا ہوں۔ پہ اپنی گھر کی بہن کو تو سمجھا لے پہلے، اس سے پتہ چلا بھائی دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال کالی ہے۔ یہ چیزیں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ حرکتیں کر رہے ہو تو روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، منہ پر مار دیا جائے گا روزہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ الصوم لی، بندہ روزہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ پبلک کو دکھانے؟ چھوٹے بچے رکھتے ابا کو دکھانے؟ نہیں، کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ اللہ کے لیے رکھ رہے ہو۔ بچوں کو بھی یہ سکھایا کرو بچپن میں کہ بیٹا روزہ رکھ رہے ہو نا، یہ مت سوچو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا کون ہے؟ اللہ۔ تو بچے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم بیوقوف جن چڑیل بھوت کے ڈر بیٹھا کے رکھتے بچوں کے اندر، سو جاؤ ورنہ بڈھا بابا آئے گا۔ ابھی رمضان میں کہہ دو گے نہیں جس کے چیلے ہیں وہ لوگ آ جائیں گے، ایسے کر کے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اب کس کا ڈر ہے؟ بابا کا ڈر ہے، بھوت کا ڈر ہے، جن کا ڈر ہے۔ اگر ہم بچپن سے ہی یہ کہتے سو جاؤ اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، تو پھر بچے کے اندر ڈر کس کا پیدا ہوتا؟ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ عقیدے کی چیزیں ہیں۔ بچے کے اندر اللہ کے علاوہ بھوت کا ڈر آ گیا تو اللہ کی جگہ کس کو دے دی ہم نے؟ بھوت کو دے دیے۔ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی حرکتیں۔ تو اللہ کے واسطے رمضان کا مہینہ ہے۔ بات کہاں چل رہی تھی کہ انسان جو ہے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے الصوم لی، بندہ روزہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور جب اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہو تو آپ سارے غلط کاموں سے بچو گے، سارے غلط کاموں سے۔ کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگاؤ تو انسان وہاں پہ غلط کام نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ بول لو۔ کیونکہ سی سی ٹی وی مجھے دیکھ رہا ہے، بعد میں چیکنگ کریں گے پکڑا جاؤں گا۔ اچھا سب سے بڑا سی سی ٹی وی تھا بیٹھا ہوا، وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک بادشاہ نے، استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ ایک جانور لے جاؤ، مثال کے طور پر مرغی لے جاؤ، اور اسے ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں پر آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ اس کے مثال کے طور پر 4 شاگرد تھے۔ کہا کہ ایسی جگہ لے جانا جہاں پر آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے، وہاں ذبح کر کے آ جانا۔ اب چاروں گئے اپنی اپنی جگہوں پر ذبح کر کے آ گئے۔ اب بادشاہ بولا چلو، اور انعام کیا تھا؟ منہ مانگا انعام۔ بھاگے۔ کوئی گیا تو ایک دم جنگل کے کونے میں جا کے ذبح کر دیا جہاں پہ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی نہیں دیکھا۔ کوئی گیا پہاڑ کے اوپر جہاں پہ کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے،
وہاں جا کے ذبح کر دیا، کوئی بند کمرے کے اندر ذبح کر دیا، اور چوتھا اسی آ گیا، چاروں پہنچ گئے۔ اب استاد کہتا ہے کہ ہو گیا کام؟ بولے ہاں، چلو پہلا نمبر آؤ۔ پہلا نمبر آیا، بولے آپ نے ذبح کیا کس نے دیکھا؟ بولے مجھے کسی نے نہیں دیکھا، جنگل کے ایک دم کونے میں جا کے ذبح کیا ہوں، کوئی نہیں دیکھ پایا مجھے۔ اچھا ویری گڈ، چلو سائڈ ہو، ابھی دوسرے کا بھی دیکھوں گا تب تو آپ کو انعام ملے گا، سائڈ ہو جاؤ۔ اب دوسرے کو بلایا، دوسرا کہتا ہے میں نے بند کمرے میں ذبح کیا ہے، دور دور تک کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ کمرہ بند تھا۔ بولے اچھا ٹھیک ہے سائڈ ہو جاؤ۔ تیسرا آیا، آپ نے کہاں ذبح کیا؟ بولے میں پہاڑ کے اوپر ذبح کیا ہوں، جہاں پر مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اور کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ آپ بتا سکتے ہو کسی نے دیکھا کہ کسی کو پتا کہ میں پہاڑ پہ ذبح کیا ہوں؟ بولے نہیں کسی کو نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے آپ بھی سائڈ ہو جاؤ۔ چوتھا آیا، وہ ذبح ہی نہیں کیا، وہ مرغی ویسے ہی لے کے آ گیا۔ تو بولے بھائی صاحب آپ کیوں نہیں ذبح کیے؟ بولے میں دنیا میں کہیں بھی جاتا مجھے ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ملتی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں کہیں بھی چلے جاتا، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاتا، وہاں پر میرے دماغ میں آتا کوئی تو نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے مرغی ذبح ہی نہیں کیا، آ گیا اور بادشاہ نے کہا یہ جی دیا اور اسے منہ مانگا انعام دیا۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ آپ کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ بھی کر سکتے۔ ہم تو یہی سوچیں گے ایسی جگہ ابھی دماغ میں آ رہا ہوگا یہاں جاتا تھا تو اچھا تھا، وہاں جاتا تھا، بے ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ان کے ذہن میں یہی تھا اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ کیا ہم جب گناہ کرتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے واسطے اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے ہی بیٹھا ہے۔ اللہ کہتا ہے الصوم لی، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے نا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اللہ بدلہ دینے پہ آئے تو آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ ویسا بدلہ دے گا۔ جیسے والد صاحب کہتے ہیں نا کہ بیٹا اگر تو ایگزام میں پاس ہو گیا، پہلی کلاس میں ہے نا، اگر تو ایگزام میں پاس ہو گیا تو پھر تجھے میں بہت اچھا انعام دوں گا۔ تو بچے کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ اگر پاس ہوا تو والد صاحب مجھے گیئر والی سائیکل پسند تھی وہ دلائیں گے۔ بچے کا ذہن جاتا ہے اگر میں پاس ہو گیا تو مجھے آئی فون بہت پسند ہے، میں دن رات ابا کے پیچھے پڑا ہوں، پاس ہو گیا تو آئی فون دلائیں گے، یہی جاتا ہے نا۔ اور باپ سے امید یہی لگاتا ہے سب سے ہائی لیول کی۔ تو اب سوچو اللہ کہہ رہا ہے کہ بدلہ میں دوں گا، تو اللہ کیا بدلہ دے گا سوائے جنت الفردوس کے؟ کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن شرط ہے جب اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہو تو غلط کاموں سے بچنا پڑے گا۔ کوئی فائدہ نہیں اگر غلط کاموں سے نہیں بچ رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں گالی دینے سے نہیں بچ رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ایک دوسرے کی چغلی کرنے سے نہیں بچ رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے نہیں بچ رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں، واللہ پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں اگر رشتہ داری توڑ کر بیٹھے ہو۔ کئی رشتہ دار ہمارے میں ایسے پتہ ہے صرف کیا بولتے، میں اپنے بھائی سے 10 سالوں سے بات نہیں کیا ہوں۔ اچھا تیرا اس میں کیا بڑا پنتا رے بے وقوف؟ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ رب العالمین بھی اس سے جڑ جاتا ہے، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ رب العالمین بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رشتہ داری رکھی ہے نا، تو رشتہ داری توڑنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ یہاں تک کہ آپ جب احادیث کا مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا جمعرات کے دن، ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے جمعرات، جس دن اعمال اللہ کے پاس پہنچتے، لیکن اگر کوئی شخص کسی سے بات چیت بند کر کے بیٹھا ہے نا تو اس کے اعمال اللہ پہنچاتا ہی نہیں ہے اوپر، اس کے اعمال اوپر پہنچتے ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے بات چیت بند کر کے بیٹھے، بھائی بھائی کا منہ نہیں دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے یہ میرا بہت بڑا بڑک پن ہے۔ یہ آپ کا بڑک پن نہیں ہے بھائی، یہ آپ کی جہالت ہے۔ آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لا یحل لمسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے۔ یلتقیان، جب وہ دونوں ملاقات کرتے ہیں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، تو دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں رکو وخیرہما، دونوں میں بہتر کون ہے؟ الذی یبدأ بالسلام، جو سلام میں بولو پہل کرے۔ ہم میں سے کتنے جو بہنوں سے قطع تعلقی کر کے بیٹھے اور یہ اپنا بڑک پن سمجھ رہے؟ یہ آپ کا بڑک پن نہیں ہے، واللہ منہ دکھانے کے قابل نہیں اللہ کے سامنے ہم۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، آپ رشتہ داری توڑ ہی نہیں سکتے ہو۔ اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں نا، رشتے بنایا ہی کیوں ہے؟ دیکھو کسی کے بھی ایک دوسرے سے بات نہ کرنے سے یا کرنے سے کسی کا اچھا یا برا نہیں ہوتا۔
اگر آپ اپنے بھائی سے بات بند کر کے بیٹھے ہو تو کیا آپ بہت امیر ہو رہے ہو؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کے بات کرنے سے، کوئی کسی کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، بس اللہ نے ایک محبت رکھی ہے، وہ محبت کے لیے ہی ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت بند کر کے اپنے آپ کو فنٹر سمجھ رہے، تو ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جنگ اللہ اور اس کے رسول سے کر رہے ہیں۔ ایک انسان جنگ آپس میں کر رہا ہے نا، ہم سوچ رہے آپس میں کر رہے ہیں نا، اللہ اور اس سے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ آپس میں مت ٹوٹو۔ اللہ کے واسطے اگر رشتہ داری توڑ کے بیٹھے تھے تو مل لو، جا کے اپنی بہنوں سے مل لو۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی حرکت ہے ہماری۔ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ جب مر جائے، بہن دنیا سے چلے جائے، تب جا کر خوب رو رہے، کاش کہ میں اپنی بہن سے مل لیتا، کاش کہ میں جہالت میں نہیں رہتا، میں لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا، خوب رو رہے آ کے۔ کیا فائدہ بھائی اب رو کے؟ انسان جب زندہ ہے تو اس کی قدر کرو، جب وہ دنیا سے چلے جائے جب رو کے کوئی مطلب نہیں۔ اور ہماری سوسائٹی کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتا ہے تو سب سے پہلے روتے ہوئے ڈرامے باز یہی پہنچتا ہے وہاں پر۔ اگر اتنا ہی محبت کرنے والا ہے تو بھائی جیتے جی محبت دکھا۔ باپ سے بات چیت نہیں کر رہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا ہے، اس سے بڑا کمبخت کون ہو سکتا ہے؟ کون سا بیٹا ہو سکتا ہے جو باپ سے بات نہیں کرے؟ کہتے باپ اللہ سے دور ہے، تو اللہ سے دور ہے تو ٹھیکیدار تھا اسے اللہ کے پاس لانے کا؟ تمہارا تو کام کیا تھا؟ محبت سے دین پہنچاتے رہتے، لیکن بات تو نہیں بند کرتے۔ آپ نہ باپ سے بات، اگر آپ کے والد صاحب نان مسلم بھی ہے، میری بات سنو، اگر آپ کے والد صاحب اللہ کو مانتے نہیں ہیں تب بھی آپ ان سے قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے۔ آج باپ بیٹے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، باپ کا تو مقام ہے یار، ایک مقام اللہ نے دیا ہے اسے۔ بیٹے کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ باپ کے بنا کچھ ہے بھی نہیں تو، اور اس باپ سے بات نہیں کرتے۔ واللہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اور آپ ان چیزوں میں ملوث ہیں، رشتہ داری بن کر کے بیٹھے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، تو واللہ رک جاؤ، کیونکہ رشتہ جتنا ظاہری ہے نا، روزہ جتنا ظاہری ہے اتنا ہی باطنی بھی ہے روزہ۔ باطن جتنا اچھا ہوگا اللہ کو وہ روزہ پسند ہے، ادروائز آپ کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں سے بچو، رشتہ داری مت توڑو۔ یہ تو چند چیزیں میں بتایا، ویسی بہت سی چیزیں ہیں جو رمضان میں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہوئے کر رہے ہیں، اور اللہ کو ایسے روزے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو اللہ کا، اس لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو رکھا ہے۔ تو اللہ کے واسطے جو رشتہ داری توڑ کر بیٹھے ہیں، اب جا کر ملیں گے؟ بول لو، دیکھو کتنا سلو آواز آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم کسی سے گالی گلوچ دیتے تھے کسی کو، بند کر دو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی کو برا بھلا کہتے تھے، بند کر دو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بہن نے آپ کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، بہت بڑا نقصان کیا ہے، کوئی بات نہیں یار، اللہ کے پاس لے لینا بدلہ، اللہ تو بہت اچھا بدلہ دے گا آپ کو، لیکن بات کرو اس سے۔ بھائی نے آپ کا بہت بڑا نقصان، آپ کی وراثت کھا کے بیٹھ گیا ہے، وراثت میں جو حصہ آتا باپ کا، بھائی کھا کے بیٹھ گیا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، وہ تو اپنی قبر میں جائے گا، وہ تو اللہ کو جواب خود دے گا۔ ہم کیوں اس سے بات بند کر کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت مت بگاڑو اللہ کے واسطے۔ دنیا سے چلے جاؤ گے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا بھائی۔ یہی سوچتے کاش بات کر لیتا، اور جب کاش کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ نہیں بھیجے گا۔ اللہ بولے گا اب آ گیا اعمال کا دن، اب آ گیا حساب کا دن، آ جاؤ۔ بات بند کیے تھے، اور ہم ان چیزوں کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ یہ بڑک پن نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے سے بات بند کیے ہوئے، یہ ہماری جہالت ہوتی ہے، یہ ہماری بیوقوفی ہوتی ہے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں سے بچو۔